اچھا اسٹوڈنٹس، میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی کہ ہمارا جو ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے یہ بہت ہی پیپل انٹینسو ہوتا ہے، اور پیپل انٹینسو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس انجینئر ہیز ٹو انٹینسولی انٹریکٹ ود دیئر کسٹمرس، دیئر کلائنٹس، دیئر اسٹیک ہولڈرز. ان سے بات کرنی پڑتی ہے، ان کے ساتھ کھپنا پڑتا ہے، ان سے ریکوائرمنٹس لینی پڑتی ہیں بار بار. ان پہ انالیسس کرنے کے بعد اگر وہ چیز پاسبل نہیں ہوتی ہے تو ان کے پاس دوبارہ جانا پڑتا ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے جو آپ چاہتے ہو، یا اتنے بجٹ کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے، یا اتنے ٹائم کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے امپلیمنٹ کرنا. تو سارے فیکٹر، سارے کراس فیکٹر، سارے انٹر ریلیٹڈ فیکٹر سب ڈسکس کرنے پڑتے ہیں. تو اس لیے یہ پروسیس جو ہے وہ بہت پیپل انٹینسو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں تھرڈ پوائنٹ میں یہاں پہ پڑھ رہی ہوں، اس جگہ پہ ہوں میں، انوالوز، اس جگہ ہوں میں، انوالوز ٹیکنیکل اسٹاف ورکنگ ود کسٹمرز ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دی اپلیکیشن ڈومین. سب سے پہلے تو کسٹمرز کے ساتھ انٹریکٹ کر کے فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ اپلیکیشن ڈومین کیا ہے، وہ کیا کیا سروسز اپنی اپلیکیشن سے چاہ رہے ہیں، اور وہ کس طرح کے فیچرز اپنے سسٹم سے چاہ رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ سسٹم ان کو کون کون سی فیسلٹیز پرووائڈ کرے. اور پھر اس کے اگینسٹ بینگ ریکوائرمنٹ انجینئر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ چیز چاہتے ہو تو اس کے اگینسٹ یہ کانسٹرینٹ ہے، یہ رکاوٹ ہے، یہ مسئلہ ہے. تو وہ ساری ڈسکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ اس سلائڈ پہ جو ہے دیٹ از مے انوالو اینڈ یوزرس، مینیجرس، انجینئرس انوالوڈ ان مینٹیننس، ڈومین ایکسپرٹس. اچھا، اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ کون کون سے لوگ اس میں مزید ایڈ ہو سکتے ہیں. ریکوائرمنٹس انجینئر اور اس کے اسٹیک ہولڈرس کے علاوہ ہمیں اینڈ یوزرس بھی کبھی کبھار اس میں انوالو کرنے پڑتے ہیں. دیکھو اینڈ یوزرس کون سے ہوتے ہیں؟ جو کہ یوز کرتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. اینڈ یوزرس جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی اپلیکیشن بنی، فار ایگزامپل ہمارے پاس مائکروسافٹ آفس ہے. ٹھیک ہے. تو مائکروسافٹ آفس بنایا کسی اور نے، بنوایا کسی اور نے. ٹھیک ہے. اور یوز کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ. ٹھیک ہے. میں ہو گئی، آپ ہو گئے، اسی طریقے سے مختلف لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو وی آر دی اینڈ یوزرس. جنہوں نے بنوایا وہ اینڈ یوزرس نہیں ہیں، جنہوں نے بنایا وہ بھی اینڈ یوزرس نہیں ہیں. میں یا آپ لوگ جو اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ اینڈ یوزرس ہیں. اسی طریقے سے ہمارے سافٹ ویئر کو جو لوگ استعمال کریں گے وہ ہمارے سافٹ ویئرس کے اینڈ یوزرز ہوں گے. تو ہماری جو سافٹ ویئر انجینئرنگ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس ہے، اس کے لیے ہمیں بعض اوقات اینڈ یوزرس کو بھی انوالو کرنا پڑتا ہے، مینیجرس کو انوالو کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں اور کون ہے، مینٹیننس کے لوگوں کو، ڈومین ایکسپرٹس کو. اچھا، ڈومین ایکسپرٹس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو آپ کا جو سافٹ ویئر ہے ڈیفینیٹلی اس کی کوئی نہ کوئی ڈومین ہوگی. وہ ٹیکنالوجی ڈومین ہو سکتی ہے، وہ میڈیکل ڈومین ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ میڈیکل کے لوگوں کے لیے سافٹ ویئر بنایا جا رہا ہے تو وہ میڈیکل ڈومین کا ہوگا. اگر وہ ایسٹرونٹس کے لیے بنایا جا رہا ہے تو اس کے لیے آبویسلی وہ ڈومین ہوگی. ٹھیک ہے. اسپیس سائنس ان کی ڈومین ہوگی. پھر میڈیکل کے لوگوں کے لیے تو وہ، اگر انجینئرس کے لیے بنایا جا رہا ہے تو وہ ان کی ڈومین ہوگی. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہماری فرم کے اندر ہر ڈومین کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا. تو بعض اوقات ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں باہر سے آؤٹ آف دی آرگنائزیشن ڈومین ایکسپرٹس ہائر کرنے پڑتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ دی ریکوائرمنٹس اور فار دی فیزیبلٹی اسٹڈی کہ یس آیا یہ پاسبل ہے یا نہیں. یو ٹیل اس کہ اس طرح کی چیز بنائی جا سکتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. سو اسی طریقے سے ہمیں ٹریڈ یونینس ایکسیکٹرا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں. اور اسٹیک ہولڈرز ان کو اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ کوئی بھی لوگ کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کے پروجیکٹ کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اسٹیک ہولڈرز ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ اچھا، اس کے بعد ہمارا جو سیکنڈ اسٹیپ تھا دیٹ واز ایلیسیٹیشن اینڈ انالیسس. اس میں ہمیں کچھ پرابلمس بھی آتی ہیں. اور بینگ اے ریکوائرمنٹ انجینئر آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیٹ کرنے جا رہا ہوں تو مجھے اس طرح کی پرابلمس آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو نہ صرف پتہ ہو کہ یہ موسٹ اکرنگ پرابلمس ہیں، بلکہ آپ کو بینگ اے ریکوائرمنٹ انجینئر پتہ ہو کہ میں نے ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، ان کو سالو کیسے کرنا ہے، اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کون سی پرابلمس ہوتی ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں. اسٹیک ہولڈرز ڈونٹ نو اباؤٹ واٹ دے ریئلی وانٹ. ٹھیک ہے. اسٹیک ہولڈرز ایکسپریس ریکوائرمنٹس ان دیئر اون ٹرمز.
پہلا پوائنٹ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات سمجھا ہی نہیں پاتے کہ ان کو کیا چاہیے، واٹ دے ریئلی وانٹ. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ریکوائرمنٹس کو اپنے ٹرمز میں سمجھاتے ہیں، اپنے طریقے سے بتاتے ہیں، اپنی کیا کہتے ہیں اس کو، اپنے ٹرمز میں، اپنی لینگویج میں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز میں ہیو کنفلکٹنگ ریکوائرمنٹس. اچھا، اب ایسے بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس مختلف طرح کے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹس میں آپس میں کنفلکٹ آ رہا ہوتا ہے. ایک اسٹیک ہولڈر فار ایگزامپل کہہ رہا ہوگا کہ مجھے یوزر فرینڈلی چاہیے، یوزر فرینڈلی مجھے انوائرمنٹ چاہیے، انٹرفیس مجھے یوزر فرینڈلی چاہیے، اور دوسرا کہہ رہا ہوگا کہ نہیں، ایک کہہ رہا ہوگا مجھے ڈراپ ڈاؤن مینیو چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہوگا نہیں مجھے ملٹی سلیکٹیو انوائرمنٹ چاہیے کہ میرے پاس آپشنس ہوں، ان میں سے میں ایک سلیکٹ کر سکوں. دوسرا کہہ رہا ہوگا نہیں مجھے ڈراپ ڈاؤن چاہیے، مجھے پینل ایسا چاہیے، پینل لیفٹ پہ ہونا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہوگا پینل رائٹ پہ ہونا چاہیے. تو اس طرح بہت ہوتا ہے کہ جب آپ کے اسٹیک ہولڈر زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹس میں آپس میں کنفلکٹ آ رہا ہوتا ہے. تو بینگ اے ریکوائرمنٹ انجینئر ان کے آپس کے کانفلکٹ کو بھی ختم کرنا آپ لوگوں کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسرا، اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم جو سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں اس کے کچھ جب بھی ہم کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کچھ آرگنائزیشنل یا پولیٹیکل فیکٹرز بھی افیکٹ کرتے ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ آپ جو سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہوں وہ اس آرگنائزیشن کو یا پولیٹیکل انوائرمنٹ کو افیکٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس طریقے سے اپنی ریکوائرمنٹ سیٹ کرنی ہے کہ نہ وہ آپ کے آرگنائزیشن کو ان اے بیڈ وے جو ہے ہٹ کرے، یا آپ کی آرگنائزیشن بھی نہ سفر کرے، اور اس کا کوئی پولیٹیکل انفلوئنس بھی نہ ہو، بیڈ انفلوئنس نہ ہو. ٹھیک ہے. انفلوئنس تو ڈیفینیٹلی ہوگا، بیڈ انفلوئنس نہ ہو. لاسٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دا ریکوائرمنٹس چینج ڈیورنگ دا انالیسس پروسیس، نیو اسٹیک ہولڈرز میں ایمرج اینڈ دا بزنس انوائرمنٹ چینج. کیونکہ جب آپ ریکوائرمنٹس کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں، انالیسس پروسیس جب آپ کر رہے ہوتے ہو، آپ دیکھو پہلے آپ اپنے ریکوائرمنٹ سے، اپنے کلائنٹ سے ریکوائرمنٹ لے لیتے ہو، ایلیسیٹیٹ کر لیتے ہو، اس کے بعد آپ انالیسس کرتے ہو. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ انالیسس کر رہے ہوتے ہو ایلیسیٹیشن کے بعد، تو کچھ نئے اسٹیک ہولڈرز اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. جب وہ نئے اسٹیک ہولڈرس انوالو ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یس میری بھی یہ ڈیمانڈ ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ بھی پوری ہونی چاہیے. تو when the new stakeholders emerge, the requirements change, the business environment changes. تو بینگ اے ریکوائرمنٹ انجینئر ان نیو اسٹیک ہولڈرس کو کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے، کیسے سیٹسفائی کرنا ہے، کیسے کنفلکٹ مینجمنٹ کرنی ہے، آپ کو یہ بھی آنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم اپنی نیکسٹ سلائڈ پہ موو کرتے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹس، وہ اسٹوڈنٹ جن کو، ایک منٹ پہلے میں ہمارا جو ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن اسپائرل ہے نا، وہ اس جگہ سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم ریکوائرمنٹس کی ڈسکوری کرتے ہیں، ان کو ڈسکور کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے. اسٹوڈنٹس آگے چل کے ہم لوگ پڑھیں گے کہ ہمارے پاس ریکوائرمنٹس مختلف طرح کی یہ دیکھیے گا اس کا پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. ہو گیا. اچھا اسٹوڈنٹس، میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن اسپائرل ہوتا ہے، اس کے اندر سب سے پہلا کام جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ ریکوائرمنٹس ڈسکور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کسٹمر سے ریکوائرمنٹس ڈسکور کرنے کے بعد یا پوچھ لینے کے بعد یا سن لینے کے بعد اگلا جو ہمارا کام ہوتا ہے، ہم اپنی ریکوائرمنٹس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. کلاسیفیکیشن کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پاس ریکوائرمنٹس کچھ طرح کی ہوتی ہیں، کچھ ٹائپس کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ان ٹائپ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ہماری ریکوائرمنٹ فنکشنل ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہماری نان فنکشنل ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہماری کانسٹرینٹ سے ریلیٹڈ ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہماری ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ ہے. تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی میں کہ اگر تو آپ کی ریکوائرمنٹ کچھ اس طرح کی ہے کہ دا سسٹم شوڈ بی ایبل ٹو لاگ ان، تو یہ آپ کی فنکشنل ریکوائرمنٹ ہوگی.
اور اگر آپ کی ریکوائرمنٹ کچھ ایسی ہوگی دیٹ سسٹم شوڈ بی ایبل ٹو لاگ ان میکسیمم 5 سیکنڈس، جب آپ اس کے ساتھ ٹائم دے دو گے، میجرمنٹ دے دو گے، تو وہ آپ کی نان فنکشنل ریکوائرمنٹ بن جائے گی. تو یہ ٹائپس آف ریکوائرمنٹس بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ہمارے سبجیکٹ کا ٹاپک ہے. تو اس طریقے سے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بھی اسی لیے دیا تاکہ آپ لوگ سمجھ سکو کہ ریکوائرمنٹس مختلف طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آئی ریپیٹ، اگر آپ کی ریکوائرمنٹس ہو کہ دا سسٹم شوڈ بی ایبل ٹو لاگ ان، تو یہ فنکشنل ریکوائرمنٹ ہوگی. اور اگر دا سسٹم شوڈ بی ایبل ٹو لاگ ان میکسیمم 5 سیکنڈس، تو پھر یہ آپ کی نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہوگی. اسٹوڈنٹس، آپ نے جو میجرمنٹ سیٹ کرنا ہے نا، وہ بھی ایک اپروپریٹ ٹائم ہونا چاہیے. لاگ ان کے لیے جو میں نے کہہ دیا، جیسے غلطی سے میں نے کہہ دیا کہ 5 منٹ، تو 5 منٹ از ناٹ این اپروپریٹ ٹائم. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو تیسرا کام ہوتا ہے وہ پریورٹائزیشن ہوتی ہے. دیکھو بچوں، ہم بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر فار ایگزامپل 40 فیچرس ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ فیچرز زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کچھ فیچرز تھوڑے امپورٹنٹ ہیں. جیسے اسٹوڈنٹس، اگر ہم کہیں کہ میں آپ لوگوں کو فار ایگزامپل زوم کی بات ہی کرتی ہوں، تو زوم میں کاپی انویٹیشن یا اسٹارٹ کرنا ہماری زوم میٹنگ کو یا اینڈ کرنا زوم میٹنگ کو، یہ فیچرز موسٹ امپورٹنٹ فیچرز ہیں. پھر ہمارے پاس ریکارڈ کا آپشن ہے، پھر ہمارے پاس اسکرین شیئر کا آپشن ہے. تو یہ یوں ہماری پریورٹائزیشن کم ہوتی جاتی ہے. تو تیسرا کام ہم کیا کرتے ہیں، کلاسیفیکیشن کے بعد، ریکوائرمنٹس کو مختلف کیٹیگرائزیشن کے بعد ہم پریورٹائز کر دیتے ہیں کہ بھائی ہماری یہ والے فیچر جو ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کمپیریٹیولی کم ہے. اور پھر پریورٹائز کرنے کے بعد ہم ان کو ڈاکیومنٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے نا الگ الگ جو ہے وہ پارٹس بنائے ہوتے ہیں. یہ پہلے فنکشنل ریکوائرمنٹس آتی ہے، پھر نان فنکشنل ریکوائرمنٹس آتی ہے، پھر ہارڈ ویئر ریکوائرمنٹس آتی ہے، پھر سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس آتی ہے، پھر کانسٹرینٹس آتے ہیں. آپ کو جو میں نے اسائنمنٹ ڈاکیومنٹ بھیجا اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ مختلف ہیڈنگس کے انڈر جو ہے ریکوائرمنٹس لکھی ہوئی ہیں. تو وہ الگ الگ کیٹیگرائزیشن کیے ہوئے، وہ بیسکلی یہ والا کام کیا ہوا ہے، یہ کلاسیفیکیشن والا کام، یہ والا. ٹھیک ہے، اور پھر کلاسیفیکیشن کے بعد ہم پریورٹائز بھی کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کون سی والی ہماری جو ہے ریکوائرمنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پہ میں اپنا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہوں. اچھا اسٹوڈنٹس، ابھی 11:50 ہوا ہے. وی کین کنٹینیو دا سیشن ٹل 5 منٹس مور، رائٹ؟ ہم کچھ ایک دو سلائڈس اور کور کر لیتے ہیں. اچھا، یہ وہ چار چیزیں ہیں جن کو ڈیفائن کیا گیا، اور میں نے آپ لوگوں کو ان کو پہلے ہی ایکسپلین کر دیا ہے کہ ڈسکوری میں کیا کرتے ہیں، کلاسیفیکیشن میں کیا کرتے ہیں، پریورٹائزیشن میں کیا کرتے ہیں، اور ڈاکیومنٹیشن میں کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سلائڈ کو ہم لوگ رکھتے ہوئے آگے موو کرتے ہیں. اچھا، ریکوائرمنٹس ڈسکوری. دیکھو بچوں، یہاں پہ اے ٹی ایم اسٹیک ہولڈرس، دیکھو یہاں پہ ایک ایگزامپل بھی دی ہوئی ہے کہ اگر آپ اے ٹی ایم جیسا کوئی اے ٹی ایم میں جو انسٹال سافٹ ویئر ہے اگر آپ وہ بنانا چاہو تو اس کے لیے آپ کو کس کس طرح کے اسٹیک ہولڈرس ریکوائرڈ ہوں گے. بچوں، بینگ اے ریکوائرمنٹ انجینئر، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو سافٹ ویئر بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے اس کے کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں. ٹھیک ہے، تو اسٹیک ہولڈرس بھی آئیڈینٹیفائی کرنا آپ کا ریکوائرمنٹ ڈاکیومنٹ بنانے والا کام ہی ہے، اسی میں ہی ہے. ٹھیک ہے، مطلب بینگ اے ریکوائرمنٹ انجینئر جب آپ ریکوائرمنٹس لکھ رہے ہوگے تو آپ لوگوں نے اسٹیک ہولڈرس بھی آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ اگر اے ٹی ایم کا سافٹ ویئر، فار ایگزامپل کسی بھی اے ٹی ایم کا سافٹ ویئر آپ بنا رہے ہو تو اس کے لیے ہمارے اسٹیک ہولڈرس کون ہوں گے. سب سے پہلے تو بینک کسٹمرز ہوں گے. دیکھو سب سے پہلی چیز تو ہمیں پتہ ہے کہ فار شیور کسٹمرز ہوں گے ہمارے بینک کے، وہی اے ٹی ایم یوز کریں گے نا. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے بینک کے ہیں ان کا کوئی اے ٹی ایم ان کو نہ مل رہا ہو تو وہ ہمارا اے ٹی ایم یوز کریں، یہ بھی تو پاسبل ہے نا. تو پھر ریپرزینٹیٹیوز آف ادر بینکس بھی ہو سکتے ہیں، بینک مینیجرز ہو سکتے ہیں، کاؤنٹر اسٹاف ہو سکتا ہے، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرز ہو سکتے ہیں، سیکورٹی مینیجرز اینڈ سو آن. تو یہ سارے ہمارے پاس اسٹیک ہولڈرس ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے ہمارے پاس دیٹ از ویو پوائنٹس.
Viewpoints are a way of structuring the requirements to represent the perspectives of different stakeholders. Stakeholders may be classified under different viewpoints. अच्छा, viewpoints मेरे बच्चों पता है क्या होता है कि आप अपने जितने भी तरह के स्टेक होल्डर्स हैं व्यू पॉइंट के अंदर हर स्टेक होल्डर का अपना पर्सपेक्टिव सेपरेट बताते हो. जैसे कि बैंक कस्टमर का अगर पर्सपेक्टिव आप बताओ कि जो फॉर एग्जांपल हमारे पास मिज़ान बैंक है यहाँ पे, तो मिज़ान बैंक के कस्टमर्स क्या चाहते होंगे कि हमारा जो एटीएम का सॉफ्टवेयर है वो कैसा हो, तो वो अपने पर्सपेक्टिव से जो चाहते होंगे वो उसके पर्सपेक्टिव के अंडर व्यू पॉइंट के अंडर लिख दिया जाएगा. फिर हमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर बैंक्स उनके पर्सपेक्टिव से जो उनकी पर्सपेक्टिव होगी, उनकी सोच होगी, उन वो चाहते होंगे हमारे सॉफ्टवेयर से, उनका पर्सपेक्टिव हम उनके व्यू पॉइंट के नीचे लिख देंगे. बैंक मैनेजर्स का पर्सपेक्टिव हम उनके व्यू पॉइंट के नीचे लिख देंगे. फिर इसी तरीके से हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा व्यू पॉइंट, काउंटर स्टाफ व्यू पॉइंट होगा, सिक्योरिटी मैनेजर्स व्यू पॉइंट होंगे. तो व्यू पॉइंट्स बेसिकली वो चीज़ है, ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास 3 तरह के व्यू पॉइंट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ इंटरैक्टर, देन सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट एंड द थर्ड वन इज़ डोमेन. यहाँ पे इंटरैक्टर को हम डायरेक्ट व्यू पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है. और डायरेक्ट व्यू पॉइंट किसका होगा? जिसका व्यू ज़्यादा ज़रूरी होगा, ज़्यादा अहम होगा, जिसके व्यू की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी. तो बच्चों, अगर मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूं कि अगर फॉर एग्जांपल हम एटीएम का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताओ कि इसके लिए किसका व्यू पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा. देखो ये सारे व्यू पॉइंट्स हैं, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए बैंक कस्टमर्स का, क्योंकि किसी भी एटीएम को सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करता है? बैंक का कस्टमर, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मेरा मिज़ान बैंक में अकाउंट है, तो मिज़ान बैंक का एटीएम सबसे ज़्यादा मुझ जैसे कस्टमर्स ही तो यूज़ करेंगे, ठीक है. तो फिर जो मेरा जो पर्सपेक्टिव होगा बैंक कस्टमर का, वो किस में आ जाएगा? इंटरैक्टर व्यू पॉइंट में, यानी कि डायरेक्ट व्यू पॉइंट में, ठीक है. फिर इनडायरेक्ट व्यू पॉइंट्स भी होंगे, जैसे दूसरे स्टेक होल्डर्स हो गए. फिर इसी तरीके से हमारे पास जो सिक्योरिटी स्टाफ होगा, देखो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इन एटीएम मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी स्टाफ आर इनडायरेक्टिव व्यू पॉइंट्स, ठीक है. जो एटीएम के मैनेजमेंट पर्सनस होंगे या जो सिक्योरिटी स्टाफ होगा, वो इनडायरेक्ट व्यू पॉइंट होगा उनका. और फिर थर्ड जो है वो कौन है? डोमेन व्यू पॉइंट्स. और डोमेन व्यू पॉइंट्स में उन्होंने क्या एग्जांपल दिया? In an ATM, an example would be standard for interbank communication, ठीक है. इंटरबैंक कम्युनिकेशन के लिए जो स्टैंडर्ड होगा, दैट विल बी डोमेन व्यू पॉइंट. अच्छा, फिर हमारे पास व्यू पॉइंट को आइडेंटिफाई करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं. दिस विल बी आवर लास्ट स्लाइड. इसके बाद लेक्चर जो है वो मैं कंप्लीट कर दूंगी. व्यू पॉइंट आइडेंटिफिकेशन जो है दैट कैसे की जाती है? किसी भी पर्सन का व्यू पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, या उसका पर्सपेक्टिव कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडर्स एंड रिसीवर्स ऑफ सिस्टम सर्विस. देखो, सबसे पहले हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं? हम लोग देखते हैं कि सिस्टम को प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये देखते हैं. और इस सिस्टम को रिसीव कौन कर रहा है, यूजर्स कौन है इन सिस्टम के. तो सिस्टम्स के प्रोवाइडर्स और रिसीवर्स को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यस, फर्स्टली तो इन लोगों के व्यू पॉइंट्स होने चाहिए ना, क्योंकि सिस्टम प्रोवाइड ही ये कर रहे हैं. ऑब्वियसली ये प्रोवाइड ही ना करते तो सिस्टम कहाँ से आता? तो सबसे पहले प्रोवाइडर्स का व्यू पॉइंट होना चाहिए. फिर जिनके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं वो रिसीवर्स का व्यू पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि रिसीवर्स ने तो यूज़ करना है, ठीक है. फिर उसके बाद उन लोगों को देखा जाता है जो कि इंटरैक्ट करते हैं सिस्टम पे. तो नंबर 2 पे हमें क्या बताया जा रहा है? वो लोग या वो सिस्टम जो डायरेक्टली इंटरैक्ट करेंगे हमारे सिस्टम के साथ, उनका व्यू पॉइंट होना चाहिए. फिर हमारा रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड. देखो बच्चों, हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि स्टैंडर्ड को, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो स्टैंडर्ड पे लाजमी रिलाई कर रहा होना चाहिए. क्या मतलब इस बात का? कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए. बल्कि सॉफ्टवेयर ही क्यों, हमारी तो हर चीज़ स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए. देखो फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार है, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं. वी हैव होंडाई, वी हैव होंडा, वी हैव मजदा, वी हैव हीनो, वी हैव वॉल्वो, वी हैव कैटरपिलर, ठीक है. वी हैव मेहरान, वी हैव टोयोटा करोला. टोयोटा की हमारे पास कार्स हैं. हमारे पास कितनी मुख्तलिफ तरह की कार्स हैं, ठीक है.
تو ان کار دیکھو اگر یہ کارز اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ نہیں بنیں گی تو پھر ان کے بننے کا ان کو بننے ہی نہیں دیا جائے گا اور ان کے بننے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, دونوں پرسپیکٹو سے دیکھو کہ اگر آپ کا اسٹینڈرڈ پہ چیز نہیں پوری اتر رہی ہوگی, ایڈیشنل فنکشنز بے شک جتنے مرضی ہوں, لیکن جب تک فائدہ نہیں ہوگا اس چیز کا تب تک اس کو کوئی بننے نہیں دے گا. رائٹ, ٹھیک ہے, اور اس کو بنانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا. اچھا, اس کے بعد دا نیکسٹ تھنگ از سورس آف بزنس اینڈ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس. پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس ویو پوائنٹ سے یا اس ہمارے ڈائریکٹ یوزر سے یا ان ڈائریکٹ یوزر سے یا اسٹیک ہولڈر سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ہمارا بزنس کا سورس ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے انجینئرس ہو ہیو ٹو ڈیولپ اینڈ مینٹین دا سسٹم. پھر ہم ان انجینئرس کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں, ان کا پرسپیکٹو دیکھتے ہیں جنہوں نے بیسکلی سافٹ ویئر کو یا سسٹم کو بنانا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے مارکیٹنگ اینڈ ادر بزنس ویو پوائنٹس. پھر مارکیٹنگ کے جو لوگ ہوں گے اور مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوں گے پھر ہم ان کے ویو پوائنٹس کو چیک کریں گے. ٹھیک ہے, سو یہاں پہ سلائڈ نمبر 19 پہ جو ہے وہ میں اپنا لیکچر کمپلیٹ کر رہی ہوں اور انشاءاللہ لائبریریز. اچھا, یہ ایک ہمارے پاس سلائڈ رہے گی, یہ میں آپ لوگوں کو فی الحال اپنے طور پہ دیکھنے کے لیے کہتی ہوں. نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ انٹرویونگ سے اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اس سلائڈ سے اسٹارٹ کریں گے, سلائڈ نمبر 21 سے. آپ ایک دفعہ اس سلائڈ کو لازمی دیکھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کریے گا کہ اس میں ہمارے پاس کتنی طرح کے ویو پوائنٹس ہیں اور ان ویو پوائنٹس کے کون کون سے یوزرز ہیں. ٹھیک ہے, تو ویو پوائنٹس ہمارے پاس جو ہیں 3 قسم کے ہیں, انڈائریکٹ, انٹریکٹر اور ڈومین. جس انٹریکٹر کو ہم ڈائریکٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر انڈائریکٹ میں یہ بیسکلی لائبریری سسٹم کا ویو پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, لائبریری سسٹم کا ویو پوائنٹ ہے. اس میں 3 طرح کے ہمارے پاس جو ہے وہ ویو پوائنٹس ہیں. دا فرسٹ ون از انڈائریکٹ, دا سیکنڈ ون از انٹریکٹر, دا تھرڈ ون از ڈومین. ٹھیک ہے, تو انڈائریکٹ میں ہمارے پاس کون سے ہیں یہ دیکھے گا, انٹریکٹر میں دیکھے گا, ڈومین میں دیکھے گا. اس کو سمجھنے کی کوشش کریے گا اور اگر اس پکچر میں کوئی ایشو ہوا تو ڈو لیٹ می نو. ٹھیک ہے, میں ایکسپلین کر دوں گی آپ کو دوبارہ, اور اس کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہوں, اینڈ کرتی ہوں. ٹھیک ہے,